اللهم صل على محمد وآل محمد على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد الثاني النزاع في حجية المفهوم. لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر ظواهر الأخرى إلى آخره. باب رابع عنوان موضوع مفاہیم. ہم نے کہا تھا 3 نکات پیش کریں گے بے عنوان تمہید. آج دوسرا نقطہ پیش کر رہے ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ النزاع فی حجیت المفہوم. مفہوم کی حجیت میں جو نزاع ہے وہ کس نقطے میں ہے؟ مفہوم حجت ہے نہیں ہے، کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ ایک ہم کلام لیتے ہیں، جیسے کہ امام علیہ السلام کی وہ حدیث اذا بلغ الماء قرًا فلا ينجسه شيء. یہ کلام ہے، اس کا ایک منطوق ہے اور ایک مفہوم ہے. منطوق کیا ہے؟ کہ قر پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرے. یہ کلام اس کا ایک منطوق ہوگا. اس کلام کا ایک مفہوم ہے. وہ مفہوم کیا ہے؟ اگر قر تک نہیں پہنچتا تو اس کو کوئی بھی نجاسات میں سے چیز نجس کرے گی. اچھا، یہ کلام ہو گیا، اس کا ایک منطوق ہو گیا اور ایک مفہوم ہو گیا. یہ جو منطوق ہے اس میں بھی یہ کلام ظاہر ہے، اور یہ جو مفہوم ہے اس میں بھی کلام ظاہر ہے. یعنی منطوق کے معنی میں بھی کلام ظہور رکھتا ہے. منطوق سے ایک معنی ظاہر ہوا اور مفہوم سے بھی ایک معنی اور مطلب ظاہر ہوا. گویا کہ ظواہر ہے. اگر ظاہر ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو ظواہرات ہیں وہ حجت ہیں. کس پر؟ دونوں پر. متکلم علی السامع و سامع علی المتکلم. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے اس پانی سے جو قر نہیں ہے، ہاتھ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، تو مولا کہے گا بھئی آپ اس نجس پانی سے کیوں وضو کر رہے ہیں؟ تو سامع کہتا ہے کہ مولا اس کے بارے میں آپ نے تو کوئی حکم ظاہری نہیں کیا ہے، آپ نے جو بات کی ہے منطوق میں، مفہوم. کہتے ہیں مفہوم میں میرا کلام ظاہر تھا. جب ظاہر ہے تو آپ پر حجت ہے. حجت ہے کا مطلب ہے کہ نجس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. حجت اگر کریں گے تو حجت ہوگا. واضح ہے؟ بس کلام منطوق میں بھی ظاہر ہے اور حجت ہے. اسی طرح مفہوم میں بھی ظاہر ہے اور حجت ہے. حجت ہے، بات واضح ہو گئی. بھئی اگر کلام ایک مطلب اور مفہوم میں ظاہر ہے اور حجت ہے، حجت ہو گیا نا. پھر یہ جو آپ نے عنوان دیا النزاع فی حجیت المفہوم، مفہوم کی حجیت میں نزاع ہے. نزاع کا مطلب ہے کہ حجت ہے یا پتہ نہیں، حجت نہیں، حجت ہے یا نہیں. حالانکہ ابھی ہم نے کیا کہا؟ مفہوم میں اگر ظاہر ہے تو حجت ہے. حجت ہے کا مطلب ہے نزاع نہیں ہے. تو پھر یہ آپ نے کیوں عنوان دیا؟ کون سا؟ النزاع فی حجیت المفہوم. تو اس نزاع کا کیا مطلب؟ واضح ہے. چلے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ قائل ہیں کہ مفہوم حجت نہیں ہے، نزاع ہے. کس نے کہا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے تو حجت ہے؟ نزاع ہے. ٹھیک. اگر حجیت مفہوم میں نزاع ہے کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں، تو پھر اس کو کس باب میں ہونا چاہیے؟ اصول کے کس باب میں ہونا چاہیے؟ جہاں پر ہم بحث جا کے کریں گے کہ آیا فلاں چیز حجت ہے یا حجت نہیں ہے، فلاں چیز حجت ہے یا حجت نہیں. جب ہم حجیت کی بحث کریں گے
ان مطالب اور مباحث کو کہاں پہ ہونا چاہیے؟ وہاں پر ہونا چاہیے. تو اس مطلب کا، اس مفہوم کا، اس بحث کا معنی حنفی میں کیا رکھتا ہے؟ جب بحث آپ کرنے جا رہے ہیں کس کی؟ حجیت کی. اولاً آپ کہتے ہیں حجت ہے، ظواہر حجت ہے، ٹھیک، تو پھر نزاع کس بات کا؟ اگر مان لیتے ہیں کہ کچھ لوگ نزاع کرتے ہیں تو پھر اس مطلب کو کہاں داخل ہونا چاہیے؟ حجیت کے. مطلب واضح ہوا ہے نہیں ہوا؟ یہ مطلب ہے. اس کے لیے ایک تمہید ہے جو کل عرض ہم نے کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ آج آ رہی تھی اس وجہ سے ہم نے اس کو مؤخر کیا. اصولی حضرات، خصوصاً مصنف، اصولی جو مطالب ہیں اس کی ایک ترتیب پیش کی ہے. مصنف نے اپنی کتاب میں ابحاث کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کو مقاصد کا نام دیا ہے. مقصد اول، ثانی، ثالث اور رابع. مقصد اول کس چیز کے بارے میں ہے؟ مباحث الفاظ. الفاظ یعنی کیا مطلب؟ لفظ بولیں گے. مقصد اول اور ثانی میرے ساتھ ہیں. مقصد اول اور ثانی مصنف نے اس وجہ سے تشخیص دیا ہے، منعقد کیا ہے، تاکہ ظواہر کے بارے میں بحث کرے. کس کے بارے میں بحث کرے؟ ظہورات کے بارے میں بحث کرے. فلاں مطلب فلاں معنی میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے. ٹھیک، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو کلام ہے اس کی دو چیزیں ہیں. یا وہ نص ہوگا، میں نے ایک بات کی ہے وہ نص اور صریح ہے، اس کا مطلب ہے کہ احتمال خلاف نہیں. میں نے کہا مجھے پانی چاہیے تو پانی، یہی مطلب ہے. ایک مرتبہ میرا کلام مفہوم اور مطلب میں نص نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. مجھے شرب چاہیے، شرب سے مراد پانی ہے یا بوتل ہے، پیپسی ہے، واضح ہے. تو کلام ایک مرتبہ معنی میں نص ہے اور ایک مرتبہ معنی میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. نص کا مطلب ہے کوئی احتمال خلاف نہیں، اور ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ احتمال خلاف ہے. اس کو کہتے ہیں ظاہر. مصنف نے مقصد اول اور مقصد ثانی اس باب میں منعقد کیا ہے کہ ظواہر کی تشخیص دے دے. ظواہرات واضح ہے. پہلا مقصد یعنی اصول اول کس کے ظواہرات؟ الفاظ کے ظواہرات. کس کے ظواہرات؟ الفاظ. صیغہ امر وجوب میں ظاہر ہے یا استحباب میں ظاہر ہے؟ یعنی جب مولا کہتا ہے کہ مثلا افعل، تو نص تو نہیں ہے لیکن یہ ظاہر ہے. کس میں ظاہر ہے؟ وجوب میں یا استحباب میں. اسی طرح باب نہیں کی بات کی، اس طرح بات کی. تو مقصد اول جو ہے مصنف کا تشخیص ظواہر ہے. کس کے بارے میں؟ تشخیص ظواہر. لیکن کس کے ظواہر؟ ظواہر الفاظ. وہاں پر مصنف نے اصول اول میں کتنے باب منعقد کیے؟ اصول اول میں یہ تو ہمارا چوتھا ہے نا. کتنے ہیں ٹوٹل؟ 6 ابواب. نہیں پہلا آپ نے مشتق، باب اول مشتق تھا. باب ثانی اوامر، باب ثالث نواہی، باب رابع مفاہیم. اس طرح ٹوٹل کتنے ہیں آگے؟ 7 ہیں انشاءاللہ. اگر 6 ہیں تو چلے ٹھیک ہے، اور ایک کم ہو جائے گا. واضح ہے. اب یہ جو ہمارا چوتھا باب ہے، مصنف کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ مقصد اول میں ہم تشخیص دینے جا رہے ہیں کس کو؟ ظواہر کو. کہ یہ فلاں لفظ فلاں کلام ظاہر ہے، اس مطلب میں یہ ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ہدف کیا ہے اصول اول میں؟ میرے ساتھ رہے. ہمارا ہدف کیا ہے اصول اول میں؟ ظواہر کو تشخیص دے دیں. ٹھیک ہے. اب ظواہر حجت ہیں یا حجت نہیں ہے، یہ بحث کہاں جا کے کریں گے؟ باب حجیت میں. ظاہر حجت ہوتا ہے الگ بحث میں. صیغہ امر وجوب میں ظاہر ہے. ٹھیک، اس کو ہم ثابت کریں گے صیغہ امر واقعی وجوب میں ظاہر ہے یا نہیں ہے. اگر پتہ چل گیا کہ کس میں ظاہر ہے؟ وجوب میں. ٹھیک. اب یہ حجت ہے یا نہیں، اس کی بحث کہاں کریں گے؟ اسی طرح یہ ہمارا جو باب رابع ہے کس عنوان سے ہے؟ مفاہیم کی ہم بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ مثلا جملہ شرطیہ، مثلا جملہ وصفیہ، مثلا جملہ لقب، آیا یہ جملہ ظہور رکھتا ہے کہ اس کے لیے مفہوم ہو؟
یا اس جملے کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہے جی؟ تشخیص کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مثلا مولا نے کہا کہ اذا بلغ الماء قدر قرن، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ آیا اس کے لیے مفہوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم تشخیص دیں گے. تو اس تشخیص کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک صغرا تشخیص دے رہے ہیں. کس کے لیے صغرا تشخیص دے رہے ہیں؟ وہ کبرا جو آگے چل کے ہم بحث کریں گے. پریشان ہو گئے، میں اس کو خلاصہ کرتا ہوں. پہلے اس کو آپ تطبیق کریں سیغے امر پر. سیغے امر جو ہے اس میں ہم کیا بحث کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سیغے امر وجوب میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، سیغے امر اس کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں. اب ہم آتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ آیا واقعی سیغے امر وجوب میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سیغے امر اقیم الصلاۃ وجوب میں ظاہر ہے. ہماری بات ختم ہو گئی. اصول اول کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا. اب جا کے اصول ثالث جانے اور حجیت کی بحث جانے. تو مانحنفی میں جو باب رابع ہے مفاہیم کی بحث ہے، آیا اس میں آپ حجت کی بحث کرنا چاہتے ہیں کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے؟ جو آپ یہ سے کہہ رہے تھے کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں، النزاع فی حجیت المفہوم، یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اصول ثالث کا کام ہے، ہدف ہے، یا آپ یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس قسم کے جملات ہیں، جملے شرطیہ، جملے وصفیہ، ان کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے؟ سیغہ امر وجوب پر دال ہے یا نہیں ہے؟ یہ مہم ہے. کہتے ہیں مان حنفی میں ہماری یہ مہم ہے. کون سی؟ کہ تشخیص دیں کہ اس جملے کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. یہ ہماری بحث ہے. واضح ہے؟ تو لہذا مصنف کہتے ہیں کہ مانحنفی میں اگرچہ عنوان نزاع یہ ہے، کون سا؟ النزاع فی حجیت المفہوم، لیکن مقصود یہ نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ آیا ان جملات کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. اس کو ہم تشخیص دینا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہی شرط والی مثال ہے کہ آیا جو جملے شرطیہ ہیں قطع نظر قرائن کے لیے ان کے لیے مفاہیم ہیں یا مفاہیم نہیں ہیں. دو اور دو چار کی طرح ہے. مطلب واضح ہوا؟ دوبارہ ایک لائن سنیں. نزاع کس بارے میں ہے؟ نہ کہ حجیت کے بارے میں کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے. واضح؟ اس میں نزاع نہیں. نزاع ہمارا اس میں ہے کہ آیا اس جملے کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. ایک ہمارے پاس کلی ایک مبحث ہے مفاہیم کی. اب اس مفاہیم کے اندر جو ہے نا مختلف جو ہے وہ ابحاث ہے. شرط کی بحث ہے، وصف کی بحث ہے، لقب کی بحث ہے، عدد کی بحث ہے. تو ہم سب سے بحث کریں گے کہ آیا اس جملے شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے. ہے تو باب حجت میں لے جائیں، نہیں ہے تو بات ہی ختم. واضح ہے؟ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. باقی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. النزاع فی حجیت المفہوم لا شک ان الکلام اذا کان له مفہوم. کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر کلام، جیسے مثلا ہم نے کیا کہا اذا بلغ الماء قدر قرن، اگر یہ کلام ہے اذا کان له مفہوم، اس کے لیے مفہوم ہے کہ اگر قر نہیں ہے تو عدم تنجیس ہے. اذا کان له مفہوم يدل علیہ، اگر اس کلام کے لیے مفہوم ہے کہ جس مفہوم پر یہ کلام دال ہے. ضمائر کو صحیح طریقے پلٹا دیں. يدل الکلام علیہ المفہوم فهو ظاہر فیہ، تو پھر وہ کلام ظاہر ہے فی ہے کس میں؟ اس مفہوم میں. یعنی جی مفہوم، ہاں یہ ضمائر آپ اچھی طرح سے پلٹا دیں. فیکونو کون یکونو؟ مفہوم. حجتاً من المتکلم علی السامع، سامع متکلم سے سامع کی طرف، من السامع علی المتکلم حجت ہے کسائر الظواہر الاخرى. باقی جو ظواہرات ہوتے ہیں کون سے؟ سیغہ امر کی بحث ہے، مشتق کی بحث ہے، نواہی کی بحث ہے، جتنے بھی ہیں سارے اس میں آئیں گے. اذن اگر حجت ہے، اذن کا مطلب ہے یعنی اذا کان المفہوم حجتاً علی السامع والمتکلم معا، تو اس کا یہ سوال آتا ہے ما معنی النزاع فی حجیت المفہوم. تو حجیت مفہوم میں جو نزاع ہے وہ نزاع کا کیا مطلب ہے؟ حینما یقولون مثلا حل مفہوم شرط حجت او لا، کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ نے نہیں کہا کہ حجت ہے سامع پر متکلم پر، پھر آپ کیسے کہہ رہے کہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ، یعنی گویا کہ کہتے ہیں کہ جب حجت ہے تو پھر نزاع کس بات کا؟ یعنی گویا کہ نزاع ہی نہیں ہے یہاں تک. وَعَلَى تَقْدِيرِهِ،
تقدیر ہی یعنی تقدیر ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ تقدیر وجود النزاع، اگر نزاع ہے بھی صحیح حجت اور عدم حجت میں تو فلا يدخل هذا النزاع فی مباحث الالفاظ، تو پھر یہ نزاع مباحث الفاظ میں داخل نہیں ہوگا، التي كان الغرض منها، کہ مباحث الفاظ کے جن سے ہماری غرض ہدف کیا ہوتا ہے؟ تشخیص الظہور فی الکلام، ہم کلام میں تشخیص دے دیں کہ یہ کلام اس مطلب میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے، تشخیص الظہور فی الکلام و تنقیح صغریات حجیت ظہور، حجیت ظہور کی جو صغریات ہیں، کبرا تو وہی ہوگی نا حجت ہے، اقیم الصلاۃ ظاہر فی الوجوب وظاہر حجت، وہ جو ہے ظاہر حجت، اس کے لیے ہم کیا ثابت کریں گے کہ یہ اقیم الصلاۃ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، الجملۃ الشرطیۃ ظاہرۃ فی المفہوم والمفاہیم حجت، یہ ہمارا ہدف ہوتا ہے، واضح ہے؟ بل ینبی، تنقیح یعنی منقح کرنا، واضح کرنا، تشخیص دینا، تنقیح وہی تشخیص، بل ينبغي ان يدخل في مباحث الحجت، بلکہ مناسب یہ ہے کہ یہ بحث پھر اس صورت میں مباحث حجت میں چلی جائے، کل بحث عن حجیت الظہور، جس طرح حجیت ظہور کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وہ حجیت الکتاب یعنی قرآن مجید کے جو ظواہر حجت ہیں یا نہیں ہے، ونحو ذالک، جی نحو ذالک حجیت الخبر ہے فلاں فلاں، اس طرح جناب لے لیں۔ الجواب، سوال ہوا نا، سوال یہ ہے کہ اگر مفاہیم حجت ہیں تو پھر نزاع نہیں ہے، اور فرض کریں نزاع ہے تو پھر اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ ان النزاع ہونا فی الحقیقت انما هو فی وجود الدلالۃ علی المفہوم، نزاع جو ہے معنی فی میں نے مقصد رابع میں، باب رابع میں، حقیقت میں کیا ہے کہ هو فی وجود الدلالۃ علی المفہوم، مفہوم کی دلالت میں ہے، آیا مفہوم ہے یا نہیں ہے، یوں اے فی اصل ظہور الجملۃ، یعنی جملہ یعنی وہی کلام، آیا اس جملے کے لیے ظہور ہے، فی ہے فی المفہوم، و عدم ظہورها، یا ظہور نہیں ہے، یعنی اذا بلغ الماء قدر قر، یہ مفہوم رکھتا ہے، مفہوم میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے، اس میں ہماری بات ہے۔ وبعبارۃ اوضح النزاع هنا في حصول المفہوم للجملۃ، یہاں پر جو نزاع ہے کہ آیا اس جملے کے لیے مفہوم حاصل ہے یا نہیں ہے، لا فی حجیت ہی بعد فرض حصول ہی، یعنی حصول المفہوم کو فرض کرنے کے بعد اب آ کے نزاع کریں کہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہے، فمانا نزاع فی مفہوم شرط، مثلا مفہوم شرط کے بارے میں جو نزاع ہے، مثلا ان الجملۃ الشرطیۃ مع قطع نظر عن القرائن الخاصۃ، مثلا جملہ شرطیہ اذا بلغ الماء قدر قر، اس کو رکھ لیں آپ، قطع نظر قرائن خاصہ سے، خاص جو قرائن ہوتے ہیں جس میں دلالت ہوتی ہے اس سے قطع نظر، هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، آیا جملہ شرطیہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے کہ اگر شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے، وحل ہی نے جملہ شرطیہ ظاہرۃ فی ذالک، ذالک یعنی انتفاع عند الانتفاع، انتفاع عند الانتفاع، زمار اس طرح جو ہے اچھی طرح پلٹا لیں، اشارہ جو ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ آیا جملہ شرطیہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اذا بلغ الماء قدر قر، اب شرط تھی کہ اگر قر ہو تو، اب فرض یہ ہے کہ قر نہیں ہے، تو آیا ظاہر ہے کہ پھر وہ نجس بھی ہوگا، انتفاع الحکم عند انتفاع شرط، لا انه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، ایسی بات نہیں ہے کہ بعد دلالت الجملۃ الشرطیۃ على هذا المفهوم، کہ جملہ شرطیہ نے دلالت کی کس بات پر کہ مفہوم ہے، وظهورها اور جملہ شرطیہ ظاہر ہے، فی ہے مفہوم میں، یتنازع فی حجیته، بعد آ کے اس میں تنازع کیا جائے کہ حجت ہے یا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فإن هذا لا معنى له، فإن هذا یعنی فإن هذا النزاع لا معنى له، کہ آپ مفہوم کو ثابت کرنے کے بعد پھر جھگڑتے رہیں کہ حجت ہے یا حجت نہیں، اصلا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، فإن هذا لا معنى له یعنی لا معقول نہیں ہے۔ وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبیراتهم، اگرچہ جو تعبیر استعمال ہوئی، دیکھیں خود عنوان ہمارا کیا ہے، ان النزاع فی حجیت المفہوم، اس آپ تعبیر کو دیکھیں تو آپ کا وہم اس میں جاتا ہے نہیں جاتا ہے،
گمان جاتا ہے کہ یار واقعی نہیں بحث تو کس میں ہے, حجت ہے یا حجت نہیں ہے. وَإِنْ أَوْهَمَ اگرچہ وہم میں ڈالتی ہیں ذَلِكَ اس نزاع کے بارے میں. کون سی چیزیں وہم میں ڈالتی ہیں؟ ظاہر بعض تعبیراتہم اصولی حضرات کی بعض تعبیرات. کما یقولون مثلا مفہوم شرط حجت ام لا کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے. ولیکن غرضہم ما ذکرناہ لیکن ان کا بھی مطلب جو ہے وہ وہی ہے جو ہم نے کیا ہے. خانت تعبیر ان کی میں تھوڑی سی مشکل تھی ورنہ مطلب ان کا وہی ہے جو ہم نے عرض کیا ہے. واضح ہے. اگلا نقطہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بحث کر رہے ہیں کہ آیا فلاں جملے کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے, تو اس میں آپ جو ہے نا بالکل اس بات کو رکھیں کہ قرائن خارجیہ سے قطع نظر خود جملہ بما ہوا جملہ, الفاظ بما ہوا الفاظ, وإلا اگر قرائن موجود ہے قرائن خارجیہ نہ کہ قرائن لفظیہ, تو پھر اس کی برکت سے اگر مفہوم ہے تو وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے. یہی بات ہے. کما انہ لا نزاع فی دلالت بعض الجمل علی مفہوم لها, جس طرح بعض جملے جو ہے دلالت کرتے ہیں کہ ان کے لیے مفہوم ہے. اذا كانت لها قرینۃ خاصۃ علی ذلک المفہوم, قرینہ خاصہ موجود ہے اس مفہوم کے لیے. جی وہ قرینہ خاصہ آپ جو بھی لے سکتے ہیں. آگے خود شرط میں جو ہے نا وہ شرط میں جب ہم مفہوم موافق کی بات کریں گے وہاں بھی بیان کریں گے آپ کو. وہ ہاکذا اسی طرح جو ہے وہ کہاں چلا گیا. فإن هذا ليس موضع كلامهم موضع كلامهم, جہاں پر قرینہ موجود ہے اور قرینے کی برکت سے مفہوم مل رہا ہے, یہ مورد بحث نہیں ہے. بل موضوع الکلام و محل النزاع, بلکہ موضوع کلام اور محل نزاع کیا ہے؟ فی دلالت نوع تلک الجملۃ کا نوع جملۃ شرطیت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس جملہ اس جیسا جملہ یعنی جس جملے نے مفہوم دیا ہے قرینے کی برکت سے, اگر اس نوع کا جملہ بدون قرینہ آ جائے تو آیا اس کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے. یہ بحث ہے ہماری. ومحل نزاع فی دلالت نوع تلک الجملۃ, یعنی اس قسم کا جملہ, مثال کے طور پہ کا نوع الجملۃ شرطیت, مثلا جملہ شرطیہ جو ہے یہ علی المفہوم مفہوم پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. مع تجردھا یہ جملہ شرطیہ خالی عن القرائن الخاصۃ. واضح ہے. اقسام المفہوم ینقسم المفہوم الی مفہوم الموافقۃ و مفہوم المخالفۃ. کہتے ہیں کہ تیسرا جو ہمارا نقطہ تھا کہ اس مفہوم کی اقسام کتنی ہیں, یہ دو لائنوں کو کہتے ہیں. مفہوم کی دو قسمیں ہیں, اس سے زیادہ نہیں. مفہوم کی اقسام کس اعتبار سے؟ حکم کے. ہم نے کہا تھا مفہوم کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ نہیں, جو مصنف نے کی تھی, مصنف نے اس میں نقطہ تھا حکم. اب مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم ہے اس میں جو حکم ذکر ہو رہا ہے, ایک مرتبہ یہ حکم منطوق والے حکم کے ساتھ سنخیت میں ایک جیسا ہے. جو منطوق میں حکم بیان ہوا ہے اور مفہوم میں جو حکم بیان ہوا ہے دونوں ایک ہیں. وہاں پر واجب تو یہاں پر بھی واجب, وہاں پر حرام وہاں پر مثلا باطل تو یہاں پر بھی باطل. سنخیت کے اعتبار سے منطوق والا حکم اور مفہوم والا حکم ایک ہے, تو اس کو کہیں گے مفہوم الموافقت یا مفہوم الموافقے, جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں. صحیح. اس کے تین نام ہیں کہ جہاں پر مفہوم کا حکم اور منطوق کا حکم ایک ہو. مفہوم الموافقت کریں, اس کو فحوہ خطاب کریں, فحوہ خطاب کہیں, یا مفہوم اولویت, مفہوم اولویت, مفہوم موافقت اور مفہوم فحوہ خطاب. یہ جو مثال اس کی مثالیں آئیں گی میں عبارت میں پیش کروں گا. دوسرا مفہوم والا حکم مخالف ہے سنخیت اور نوعیت کے اعتبار سے کس سے؟ منطوق سے. وہاں منطوق میں وجوب ہے, یہاں پر حرمت ہے. منطوق میں بطلان ہے, یہاں پر صحت ہے. واضح ہے. تو لہذا اس کو ہم کہیں گے مفہوم مخالفت. اور مفہوم مخالفت کی آگے چندین اقسام ہیں. مفہوم شرط, مفہوم وصف, اس کے مصادیق ہیں. اور معنی فی میں ہم نے جو بحث کرنی ہے وہ اس کے بھی بارے بحث کرنی ہے. خود مفہوم موافقت کے بارے میں آسان سی بات ہے, اس کا حکم ہم عبارت میں بیان کریں گے. یہ ہے اس میں مشکل. الثالث اقسام المفہوم ینقسم المفہوم الی مفہوم الموافقت و مفہوم المخالفت. سب سے پہلے مفہوم الموافقت, اس کی تعریف یہ ہے, تعریف اگر لکھنی ہو تو یہ ہے اس کی تعریف. ما کان الحکم فی المفہوم, مفہوم موافق وہ مفہوم ہے کہ جس میں حکم مفہوم میں
موافقت رکھتا ہے فی السنخ سنخیت کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، للحکم الموجود فی المنطوق اس حکم سے موافقت رکھتا ہے جو حکم موجود ہے منطوق میں۔ فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوقِ الْوُجُوبَ اگر منطوق میں حکم وجوب ہے، مثلا کان فی المفہوم الوجوب ایضا اور مفہوم میں بھی کیا ہو جائے گا؟ وجوب ہو جائے گا۔ وَهَكَذَا كَدَلَالَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ہَكَذَا یعنی باقی مثالیں آپ جو لے لیں، مثلا استحباب تو استحباب، یہ اس طرح مثالیں لیں۔ مثال پیش کریں كَدَلَالَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ کیا معنی ہوگا کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، مطلب اگر والدین کو بات کی ہے تو آپ یہ نہ کریں اف کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہ کہیں۔ تو یہاں پر ایک موضوع ہے، ایک منطوق ہے۔ منطوق میں کیا ہے کہ والدین کو، منطوق کیا ہے؟ والدین کو، موضوع والدین ہے، اس کو اف، حکم اف ہے، اف کرنا حرام ہے، حکم حرمت آ گیا کہ والدین کو اف کرنا حرام ہے، یعنی اف حرام ہے۔ اب دو چار اف حرام ہے، واضح ہے۔ اب ایک اور مورد لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان کو ضرب و شتم کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا حکم ہے؟ مفہوم اس کا کیا بنے گا؟ مفہوم بنے گا کہ وہ حرام ہے۔ تو منطوق میں بھی حکم تھا کہ اف حرام ہے، یہ منطوق تھا، اس کا مفہوم نکلا، مفہوم کیا تھا کہ اس سے ضرب و شتم کرنا وہ حرام ہے، اف بھی حرام منطوق والا حکم، اور مفہوم والا حکم ضرب و شتم وہ بھی حرام، تو سنخیت ایک ہو گئی، تو لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم میں موافقت کہیں گے۔ فلا تقل لهما اف علی النہی، یہ کدلالۃ الاولویت، یہ دلالت کر رہی ہے اولویت یعنی مفہوم اولویت کس بات پر؟ علی النہی کہ نہیں وارد ہوئی ہے، منع وارد ہوئی ہے مولا کی طرف سے، ان الضرب والشتم للابوین، ضرب و شتم جو ہے نا وہ والدین کو نہیں کر سکتے۔ ونحو ذالک اور اس طرح کی باقی اور جو باتیں ہیں، مما ہوا اشد اہانتن، وہ باتیں جو اہانت اور توہین کے اعتبار سے شدید ترین ہیں، و ایلامن اور کیا ہے؟ ایلامن کس سے ہے؟ علم سے ہے، ٹھیک ہے، علم اور تکلیف اور درد سے ہے۔ من التعفیف، اشد من التعفیف، وہ جو اشد ہے تعفیف سے، کون سی تعفیف؟ المحرم بحکم الآیت، وہ تعفیف جو حرام ہے اس آیت کے حکم کے اعتبار سے، بس تعفیف حرام ہے تو وہ باقی چیزیں جو اس سے اشد ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گی، لہذا نو ایک ہو گئی تو اس کو مفہوم واقع کہیں گے۔ وقت یسمى هذا المفہوم فهو الخطاب، اس کو فہوے خطاب کا نام دیا جاتا ہے۔ ولا نزاع فی حجیت مفہوم الموافقت، اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے۔ بے معنی دلالت الاولویت، بے معنی دلالت الاولویت علی تعدی الحکم الی ما هو اولا فی علت الحکم۔ بھائی کیوں یہاں پہ نزاع نہیں ہے کہ تعفیف اف کرنا موضوع تھا، اس پہ آپ نے کون سا حکم لگایا؟ حرام، اور یہاں پہ شتم اور ضرب موضوع ہے، اس پر حکم لگا رہے ہیں آپ حرام، لیکن یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ تعفیف سے، تعدی کر کے کھینچ کے ادھر دے کے آ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہاں سے تعدی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اولویت جو ہے نا وہ دلالت کر رہی ہے کہ اگر چھوٹی سی بات جو اف ہے وہ حرام ہے تو یہ تو اس سے بڑی بات ہے۔ اف علت بنی تھی حرمت کی، یہاں پر تو یہ جو علت ہے بطریق اولا موجود ہے۔ بے معنی دلالت الاولویت علی تعدی، تعدی کرنا یعنی اس کو آگے لے کے جانا حکم کو، الی ما ہوا ایک ایسے مورد کی طرف جو اولا ہے فی علت الحکم، وَلَهُ تفصیل الکلام یاتی فی موضعہ، اس مطلب کے لیے باب اولویت کے لیے تفصیلی بحث ہے اصول ثالث میں کہ یہ پھر قیاس ہو جائے گا، قیاس کر رہے ہیں نا، اگر تعفیف حرام کہتے ہیں نہیں، فرق ہے مفہوم اولویت اور قیاس میں انشاءاللہ اصول ثالث میں۔ نمبر 2 مفہوم المخالفت، ما کان الحکم فیہ مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ مفہوم کہ کان الحکم فیہ، اس میں جو حکم وارد ہوا ہے، مخالفا فی السنخ، سنخیت کے اعتبار سے مخالف ہے اس حکم کے الموجود فی المنطوق، وَلَهُ موارد کثیرۃ، اور اس کے لیے، کس کے لیے؟
مخالف کے لیے کثیر موارد ہیں، وکال کلام فی ہے، اس میں جو ہے نا کلام اور نزاع ہوا ہے، نذکرھا بالتفصیل، ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، وہی ستۃ، وہ 6 ہیں، مفہوم شرط، مفہوم وصف، مفہوم غایہ، مفہوم حصر، مفہوم عدد اور مفہوم لقب، جو ہے ان 6 کے بارے میں بحث کریں گے۔ الاول مفہوم شرط، سب سے پہلے جو ہے وہ مفہوم شرط ہے، تحریر و محل النزاع، واضح ہو گیا۔ اب ہم اصل مطلب پہ ٹریک پہ آ گئے، کہاں پہ آ گئے؟ اصل ٹریک پہ، مفاہیم کے بارے میں جو ہم بحث کرنا چاہ رہے تھے اس کے اصل، یہ تو ساری جو ہے ادھر ادھر کے ملا کے آپ کو ماشاءاللہ یہاں تک پہنچانا تھا۔ سب سے پہلے آتے ہیں مفہوم شرط۔ مفہوم شرط میں بھی وہی ہے، تحریر و محل نزاع، ٹھیک ہے۔ مفہوم شرط میں ہمارا نزاع کہاں ہے؟ ٹھیک، نزاع کس بات میں ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ شرط کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے تو کیا مطلب؟ اس کو مصنف بیان کریں، دیکھیں بعنوان تمہید، تاکہ اصل مطلب آ جائے۔ جملہ شرطیہ، جملہ شرطیہ تو واضح ہے نا، ٹھیک ہے۔ جملہ شرطیہ کو جب مولا لے کے آتا ہے تو ایک مرتبہ جملہ شرطیہ آ کے بیان کرتا ہے کہ یہ جو حکم بعد میں بار ہو رہا ہے، حمل ہو رہا ہے، اس حکم کا اور اس محمول کا موضوع فلاں چیز ہے، یعنی جملہ شرطیہ آ کے اس موضوع کو وجود بخشتا ہے، اس موضوع کو منقح کرتا ہے، ٹھیک۔ مثال کے طور پہ کیسے؟ ان رزقت ولدن فاختنہ، ٹھیک، اگر خدا آپ کو بیٹا دے دے، جو شادی شدہ حضرات ہیں مجرد ہیں وہ انشاءاللہ العزیز پہلے اس کے مقدمات طے ہوں اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح۔ اب جملہ شرطیہ کیا ہے؟ ان رزقت، اگر آپ کو خدا جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے، ولدن، بیٹا عطا کرتا ہے، تو فختن، اس کا ختنہ کریں۔ حکم کیا ہے؟ ختان، ختنہ جو ہے واضح ہے، یہ حکم ہے۔ یہ حکم کس پر بار ہو رہا ہے؟ موضوع کے لیے، وہ کیا ہے؟ بیٹے کی عطائیگی، عطا خدا کی طرف سے، بیٹے کا عطا ہونا، یہ موضوع ہے۔ اب یہ جو شرط آئی ہے، جملہ شرطی آیا ہے، اس نے کس کو آ کے متحقق کیا ہے؟ یعنی شرط نے آ کے بیان کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ خدا آپ کو بیٹا دے دے، تو یہاں پر شرط کا پورا ہم و غم آپ کو موضوع کو ایجاد کر کے دینا ہے، ٹھیک، تاکہ حکم اس پر بار ہو جائے۔ ایک مرتبہ اس طرح آتا ہے۔ تو آیا ہم بحث کر رہے ہیں کہ آیا اس جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ مورد بحث نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جملہ شرطیہ میں ہے کہ انتفاع عند الانتفاع، اگر شرط منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو جائے۔ حکم کس سے منتفی ہو جائے؟ موضوع سے۔ جملہ شرطیہ میں ہم کس بارے بحث کرتے ہیں؟ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جملہ شرطیہ میں شرط آئی ہے، اگر وہ شرط ختم ہو جائے، پانی جو تھا، قریت ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جائے۔ ما نحن فی میں صحیح ہے کہ شرط ختم ہو گئی تو حکم نہیں ہے، ختان ہوگا؟ جس کو بیٹا نہیں ہے مثلا وہ ختنہ کروائے گا؟ ہاں نہیں ہے نا، حکم نہیں ہے، یہ تو بات واضح ہے نا، حکم نہیں ہے تو ہوا یا نہیں ہوا؟ انتفاع عند الانتفاع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آغا زین الحسن، آغا سید، انتفاع عند الانتفاع ہوا نہیں ہوا؟ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں انتفاع عند الانتفاع، معنی فی میں بھی ہے، لیکن یہاں پر انتفاع عند الانتفاع سالبہ بانتفاع الموضوع ہے، اصلا موضوع نہیں ہے، اس وجہ سے حکم نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے اس وجہ سے حکم نہیں ہے، نہ کہ شرط نہیں ہے اس وجہ سے حکم نہیں ہے۔ ہماری جملہ شرطیاں بس یہ ہے کہ موضوع ہو لیکن چونکہ شرط نہیں ہے، پانی ہے لیکن کر نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں پر بھی انتفاع عند الانتفاع ہے لیکن وہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو مورد ہے، کون سا مورد؟ کہ جملہ شرطیہ اس لیے آتا ہے تاکہ موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرے، اس جملہ شرطیہ کی برکت سے موضوع وجود میں آ رہا ہے۔ اس قسم کا اگر جملہ شرطیہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہمارے مورد نزاع سے خارج ہے، کیونکہ یہ سالبہ بانتفاع الموضوع ہے۔ واضح ہے؟ اس ایک کو پڑھ لے، پھر باقی ٹائم کے حساب سے دیکھیں گے۔ الاول مفہوم شرط تحریر محل نزاع لا شک فی ان الجملۃ شرطیۃ
یدل منطوقها بالوضع علی تعلیق تالیفها علی المقدم الواقع موقع الفرض والتقدیر. کہتے ہیں جملے شرطیہ یدل منطوقها، اس جملے شرطیہ کا جو منطوق ہے جملے شرطیہ یہ دلالت کرتا ہے بالوضع، اس کی تشریح آگے آ جائے گی، یعنی بالوضع یعنی واضح نے اس کو اس طرح وضع کیا ہے. کس پر دلالت کرتا ہے؟ علی تعلیق تالی فیہا، اس جملے شرطیہ کے اندر جو تالی ہے، فیہا یعنی فی الجملے شرطیہ، یہ تالی ٹھیک ہے منطق کے اصطلاح مقدم اور تالی، موضوع اور محمول. ٹھیک ہے، ایک مقدم ہوتا ہے ایک تالی، ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول، مبتدا اور خبر. یہ تعبیر معنی جملہ شرطیہ میں جو ہے نا وہ موضوع محمول استعمال نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے مقدم اور تالی. اس جملے شرطیہ میں یہ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا جو منطوق ہے علی تعلیق تالی، تالی جو ہے وہ معلق اور موقوف ہے کس بات پر؟ علی المقدم، یہ تالی موقوف ہے مقدم پر، الواقع جو مقدم واقع ہوا ہے موقع الفرض و تقدیر، فرض اور تقدیر. ابھی بیٹا پیدا تو نہیں ہوا ہے نا، مولا نے فرض کیا. اگر فرض یہ ہے کہ آپ کو بیٹا ہو جائے پھر کیا کریں؟ پھر حکم ہے. مولا حکم پہلے بیان کر رہا ہے، مولا ابھی تو بیٹا ہی نہیں ہوا ہے، جب ہوگا تو دیکھا جائے. مولا کہتے ہیں فرض کریں، اگر ہو جائے تو فختن ہو. تو لہذا یہ جو تالی ہے حکم معلق ہے کس پر؟ مقدم پر. اور مقدم کیا ہے؟ وجود میں آ گیا ہے؟ نہیں، اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ فرض کیا ہے. یہ عبارت ہے. وہی علی نحوین، یہ جو جملہ شرطیہ آتا ہے اور جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جملہ شرطیہ بیان کرتا ہے کہ اس میں تالی موقوف ہے مقدم پر، تو یہ اس کی جو بیان ہے اس کی نہج ہے دو طریقوں سے ہے. ان تکون مسوقۃ لبیان موضوع الحکم، ان تکون جملہ شرطیہ اس وجہ سے لایا گیا ہے، مسوقتاً یعنی ساق یسوق کو، سائق وہ جو آپ نے پڑھا ہے مثلا اس کو لایا گیا ہے تاکہ بیان کرے موضوع حکم کو، یعنی اے ان المقدم هو نفس موضوع الحکم، یہاں پر جو مقدم ہے وہ خود موضوع حکم ہے. مقدم کیا ہے؟ خود موضوع حکم ہے. حکم ختان اس کا موضوع کیا ہے؟ وہی مقدم ہے، یعنی بیٹے کا پیدا ہونا. حیث یکون الحکم فی التالی، اس اعتبار سے کہ اس تالی میں جو حکم ہے منوطن بشرط، یہ منوط ہے یعنی اس کا منات اور معیار کیا ہے؟ شرط ہے فی المقدم، اس مقدم میں علی وجہ، شرط ہے لیکن اس طریقے سے کہ لا یعقل فرض الحکم بدونہ، اس موضوع کے بغیر اصلاً فرض کرنا ہی ممکن نہیں ہے، حکم کو فرض کرنا ہی ممکن نہیں ہے. بے عبارت اخرى، مصنف نے عبارت تھوڑی سی پیچیدہ کر دی. یوں مجھے دیکھیں، مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو حکم آیا ہے اس طرح آیا ہے کہ اس موضوع کے علاوہ یہ حکم فرض ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک مرتبہ ہم حکم ہے اس موضوع کے ساتھ بھی ہے اس موضوع کے ساتھ ہے، مثلا پینا، یہ پینے کا حکم پانی کے ساتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. حرمت اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے، باطل اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی ہے. لیکن یہ ختان اس کا موضوع ایسا ہے دوسرے بھی نہیں ہوتا. بوتل کا ختان تو نہیں ہوگا نا مثلا، وہی بیٹے کا پیدا ہونا. تو یہ حکم ختان اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے تاکہ اس موضوع کے ساتھ خاص ہو، مطلب موضوع کے علاوہ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. دوبارہ دیکھیں عبارت کو، علی وجہ لا یعقل فرض الحکم، اس حکم کو فرض کرنا معقول ہی نہیں ہے بدون الموضوع. نحو قولہم ان رزقت ولدا فاختنہ فانہ فی المثال لا یعقل، کہتے ہیں اس مثال میں معقول نہیں ہے کہ فرض و ختان الولد، کہ ولد کا ختان کیا جائے الا بعد فرض وجودہ. ومنہ قولہ تعالی ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. اسی مورد میں ہے، یعنی دوسری پہلی قسم میں سے ہے کہ یہ آیت ولا تکرہو، مجبور نہ کریں، فتیاتکم، کڑیوں کو، ٹھیک ہے، فتیات کو، علی البغاء، برائی پر، کب؟ ان اردنا تحسنا، جب وہ پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہوں. حکم کیا ہے؟ دیکھیں کہ خواتین، لڑکیاں، ٹھیک ہے، بچیوں کو برائی پر مجبور نہ کریں، ٹھیک ہے. شرط کیا ہے؟
جب وہ پاک دامنی اور تحسن چاہیں، تو تحسن یہ شرط ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ایک خاتون ہے نعوذ باللہ مثلا، وہ خود اس وادی میں ہے، یہاں پر سال باب انتفاع الموضوع ہو جائے گا، کیونکہ کیا کہا کہ اگر وہ چاہیں، تو اب وہ نہیں چاہ رہی، متحقق نہیں ہوئی نا، تحسن متحقق نہیں. اب آپ کہیں کہ انتفاع عند الانتفاع، بھائی یہاں صحیح ہے انتفاع عند الانتفاع ہے، لیکن یہاں سال باب انتفاع الموضوع خود نہیں چاہ رہی، نہ کہ ہم نے مجبور کیا ہے. یہاں پہ جبر متحقق ہی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ خود نہیں چاہ رہی. یہاں پر سال باب انتفاع الموضوع ہے. لیکن پہلی والی مثال آپ کے لیے واضح ہے، اگر اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو. ولا تکرہو حکم ہو گیا، فتیاتکم یہ اس کے لیے جو ہے نا موضوع ہے، اور شرط کیا ہے؟ ان اردنا تحسنا. اب کہتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے گویا کہ اصل موضوع کو متحقق کرے، یعنی اصلا اکراہ متحقق ہی وہاں پر ہوگا کہ جب وہ پاک دامنی چاہیں. اگر نہیں چاہ رہی تو اکراہ ہوگا، خطان ہوگا ہی وہاں پر جہاں پہ ولد ہو. بالکل اسی طرح فإنه لا يعقل فرض الاکراہ، اکراہ کا فرض کرنا معقول ہی نہیں ہے. اکراہ کس بات پر؟ علی البغاء الا بعد فرض، جب ہم یہ فرض کریں کہ ارادت التحسن، کہ وہ تحسن اور پاک دامنی کا ارادہ کرتے ہیں، من قبل الفتیات، وہ خواتین پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں، اب ان کو مجبور کیا جائے گا. والا جو ہے نا وہ مجبور کی اور اکراہ کی بات ہی نہیں آئے گی. وقد اتفق الاصول على انه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطیہ، کہتے ہیں کہ اصولیوں کا اتفاق ہے اس جملہ شرطیہ کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے. لان انتفاع شرط معنی ہو انتفاع موضوع الحکم، شرط منتفق ہو گئی، منتفی ہو گئی کا مطلب ہے کہ موضوع حکم بھی منتفی ہو گیا. فلا معنی للحکم بانتفاع تالی علی تقدیر انتفاع المقدم. یہاں پر فلا معنی للحکم، حکم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے بے انتفاع تالی، کہ تالی چونکہ منتفی ہو گئی ہے علی تقدیر انتفاع المقدم. کیوں؟ الا علی نحو السالبۃ بے انتفاع الموضوع. یہ جو ہے کہ اس طریقے سے ہے، یعنی موضوع یہاں پر حکم منتفی ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں یہاں معنی نفی میں حکم منتفی ہے. اس وجہ سے منتفی ہے کیونکہ شرط نہیں ہے. بھئی شرط نہیں ہے کو اگر دیکھیں اصلا موضوع ہی نہیں ہے، اس وجہ سے انتفاع بسالبہ الموضوع ہے. دوبارہ دیکھیں ترجمہ، فلا معنی للحکم بانتفاع تالی علی تقدیر انتفاع المقدم. اگر آپ یہ معنی لے کے آتے ہیں کہ یہاں پر حکم منتفی ہے تالی والا چونکہ مقدم منتفی ہے، یہ بات آپ تطبیق نہیں کر سکتے الا علی نحو سالبہ بانتفاع الموضوع ولا حکم حینئذ بالانتفاع. یہاں پر اصل انتفاع کا حکم متحقق ہی نہیں ہوگا، بل ہوا انتفاع الحکم. ٹھیک ہے، یہاں انتفاع عند الانتفاع نہیں ہے بلکہ حکم ہی منتفی ہے چونکہ موضوع نہیں ہے. فلا مفہوم للشرطیۃ فی المثالین، معنی نفی میں اصلا مفہوم ہی نہیں ہے اس دونوں آیتوں میں. فلا یقال ان لم ترزق ولدا فلا تختن ہو یا فلا تختن ہو، اگر آپ کو بیٹا نہیں ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہ کریں. ولا یقال ان لم یردن تحسنا فاکرہون علی البغاء، جیسے اذا بلغ الماء قدر قرن، اس کا مفہوم نکال رہے تھے کہ اذا لم یبلغ تو ینجسہ شیء، کہتے ہیں معنی نفی میں یہ آپ لم لگا کے مفہوم نہیں نکال سکتے. واضح ہے؟ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.